یہودیوں کی تاریخ، فریب، سازش اور انجام۔ دنیا کی تاریخ میں ایسی بہت سی اقوام گزری ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت، نبوت، علم اور اقتدار سے نوازا، مگر انہوں نے ان نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ کی نافرمانی کی اور خود کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈال دیا۔ ایسی ہی ایک قوم بنی اسرائیل ہے جنہیں آج ہم یہودی کے نام سے جانتے ہیں۔ یہودیوں کی تاریخ کا آغاز حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ہوتا ہے، جنہیں اسرائیل کا لقب دیا گیا۔ ان کے 12 بیٹے تھے اور انہی سے بنی اسرائیل کی 12 شاخیں وجود میں آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو دیگر اقوام پر فضیلت دی، انہیں نبی عطا فرمائے اور معجزات دکھائے، مگر ان کا دل سخت رہا اور ان کی زبان میں زہر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح انہی کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بنی اسرائیل مصر میں آباد ہوئے، مگر وقت نے کروٹ لی اور وہی قوم جو شاہی محلوں میں رہ رہی تھی فرعون کی غلامی میں چلی گئی۔ پھر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات دلائی، دریائے نیل کو معجزے سے چیر کر ان کی رہائی کا راستہ بنایا، اور اللہ کے حکم سے من و سلو جیسی نعمتیں عطا کی گئیں، مگر اس قوم نے شکر کرنے کے بجائے ناشکری کی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کنواں طور پر وہی لینے گئے تو ان کے پیچھے ان کے لوگ بچھڑے کو معبود بنا کر پوجنے لگے۔ ان کی یہ گستاخی اور شرک اللہ تعالیٰ کے شدید غضب کا سبب بنی۔ اللہ نے ان پر 40 سال کی سزا مسلط کی کہ وہ کے میدان میں بھٹکتے رہے۔ ان کے دل ایسے سخت ہو چکے تھے کہ اللہ کی آیات اور معجزات بھی ان پر اثر نہ کرتے۔ اس کے بعد بھی اللہ نے ان پر رحم کیا۔ حضرت اوشے، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام جیسے انبیاء انہی میں بھیجے گئے، مگر بنی اسرائیل کی سرکشی تھمنے کا نام نہ لیتی۔ حضرت زکریا کو آرے سے چیر دیا گیا، حضرت کو شہید کر دیا گیا اور حضرت عیسیٰ پر قتل کی سازش کی گئی، حالانکہ وہ اللہ کے نبی تھے اور اللہ نے انہیں اپنی حفاظت میں آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن مجید میں بارہا ان کے رویے کا ذکر آیا ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو بدل ڈالا، تورات میں تحریف کی اور نبیوں کو جھٹلایا۔ ان کا علم انہیں عاجزی کے بجائے تکبر کی طرف لے گیا۔ انہوں نے دین کو دنیا کے فائدے کے لیے بیچ دیا اور اللہ کی آیات کو چھپایا۔ حضرت محمد کے زمانے میں بھی یہودی مدینہ میں موجود تھے۔ بنو قرظہ، بنو نذیر اور بنو قینقہ جیسے قبائل نے اسلام کے خلاف سازشیں کی، عہد شکنی کی اور کفار مکہ سے ساز باز کر کے مسلمانوں پر حملے کی منصوبہ بندی کی۔ رسول اللہ نے ان کے ساتھ معاہدے کیے، مگر انہوں نے ہمیشہ دھوکہ دیا۔ اسلامی تاریخ میں غزوہ خیبر ایک اہم سنگ میل ہے جہاں یہودیوں کی طاقت کو توڑا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت اور اللہ کی مدد سے خیبر فتح ہوا اور یہود کی سیاسی چالاکی کو بڑی شکست ملی۔ اس کے باوجود یہ قوم باز نہ آئی۔ ان کی تاریخ دھوکہ، دوغلے پن اور مفاد پرستی سے بھری پڑی ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ المائدہ کی آیت 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم دیکھو گے کہ سب سے زیادہ دشمنی ایمان والوں کے ساتھ یہود اور مشرکوں کی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے یہ بات واضح ہے کہ یہود کا انجام ہمیشہ رسوائی اور بربادی میں ہوا۔ ان کی زمینیں چھین لی گئیں، انہیں مختلف ملکوں سے نکالا گیا اور انہیں ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑا۔ یورپ کی تاریخ گواہ ہے کہ اسپین، فرانس، برطانیہ اور جرمنی جیسے ممالک نے انہیں کئی بار مقبدر کیا۔ یہود نے ہمیشہ طاقت اور دولت کو اپنا مقصد بنایا۔ دنیا بھر کے بینک، میڈیا، فلم انڈسٹری اور سیاست پر اپنا اثر قائم کیا۔ آج بھی ان کی لابی دنیا کی بڑی حکومتوں کو چلا رہی ہے، مگر ان سب کے باوجود ان کی روحانی پیاس کبھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، انبیاء کو قتل کیا اور دین کو دنیا کے لیے بدلا، وہ روحانی سکون سے ہمیشہ محروم رہی۔ 1948 میں دوسری جنگ عظیم کے بعد یہود نے فلسطین کی مقدس سرزمین پر ناجائز ریاست اسرائیل قائم کی۔ انہوں نے معصوم فلسطینیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا اور مسجد اقصیٰ پر قبضہ کیا۔ آج بھی فلسطین کے بچے، عورتیں اور بوڑھے ان کے ظلم کا شکار ہیں۔ عالمی طاقتیں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں اور اقوام متحدہ صرف بیانات تک محدود ہے۔ لیکن ایک بات طے ہے، ظلم کبھی نہیں چلتا۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ضرور ہے مگر بے اثر نہیں۔ ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ ہوتا ہے اور ہر یزید کے لیے ایک حسین۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے نیک بندے اٹھیں گے
اور انشاءاللہ ایک بار پھر بیت المقدس آزاد ہوگا اور ظلم کی یہ اندھیری رات ختم ہوگی۔ یہودیوں کی تاریخ ہمیں سکھاتی ہے کہ علم کے باوجود اگر تکبر ہو تو ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ کی نعمتیں شکر مانگتی ہیں اور نافرمانی پر چھن جاتی ہے۔ جھوٹ دھوکہ سازش وقتی کامیابی دے سکتے ہیں مگر انجام عبرتناک ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھیں، سچ کے ساتھ کھڑے ہوں اور دنیاوی چمک دھمک کے پیچھے اپنا ایمان نہ بیچیں، کیونکہ یہود آج بھی ویسی ہی چالاک سازشی اور دین دشمن قوم ہے جیسی ہزاروں سال پہلے تھی، بس چہرے بدلے ہیں، فطرت نہیں۔